بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین جو ہماری خاص نشریات ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے قرآن اور امام حسین علیہ السلام. ایک چیز جو ہم لوگوں نے کل ڈسکس کی تھی اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو شبہات تھے اس کو امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں دیا, اس کو دور کیا اس شبہات کو. آج ایک بار پھر سے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں, شو پر استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ کا. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل رات میں جب میں پروگرام کر کے گیا تو میں بھی ایسے سوچنے لگا کہ جو شبہ تھا اسے امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں دور کیا کہ حدیث ہے کہ آپ اپنے والدین کے خلاف جا نہیں سکتے ہو, آپ کو ان کے اطاعت کرنا ہے چاہے آپ کسی بھی حال میں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ نہ فرمانی کر سکتے ہیں وہاں پر. لیکن ایک دقت یہاں پر ہے مولانا صاحب, وہ دقت یہ آتی ہے کہ کہیں ہم لوگ آج عام انسان کی بات کریں کہ وہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہ لے لے کہ جو ہے اگر والدین کی کوئی بات ہے اور وہ پسند نہیں آئی اور اسے ہم یہ کہہ دیں کہ جو ہے یہ مطلب اس سے اللہ ناراض ہوگا تو ہم ان کی نافرمانی کر جائیں. یہ فیصلہ ہم کیسے لیں گے؟ جو کل کا واقعہ تھا اس کا نتیجہ اور کیا نکالا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. جی دیکھیے آپ کا سوال جو ہے وہ بہت اچھا ہے. میں خیال سے سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ بات سمجھ گیا وہ سوال. جی بالکل بالکل. جی تو جو آپ کا سوال ہے کہ یعنی ہماری اس بات کے بعد ایسا نہ ہو کہ خود لوگ اپنا فیصلہ لے اور والدین کے اگینسٹ میں چلے جائیں, مطلب نافرمانی ہو جائے جانے انجانے میں. جی آسان سی بات ہے. دیکھیں ایک اسکل ہے, ایک معیار ہے, اس معیار کو ہم دیکھتے ہیں خود بخود بات واضح ہو جائے گی. آسان سی بات یہ ہے کہ اگر والدین کی کوئی بات حکم خدا سے شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو اس میں اطاعت نہیں کرنی ہے. مطلب کوئی اگزامپل کیسا؟ جی مثلا ایک مرتبہ ایک بچہ ہے جو مثلا نماز پڑھنا ہے, اس کا وقت ہے, نماز جو ہے وہ اس کی قضا ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. والدین کہ نہیں ابھی یہ کام کرو, یہ ضروری ہے, نماز مت پڑھو. یہاں کیا بولے گا میری نماز قضا ہے, حکم خدا کی مخالفت ہے. یا مثلا میرے اوپر روزہ واجب ہے اور میرے والدین کہ نہیں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے بغیر کسی عذر کے. البتہ عذر اور مجبوری ایک الگ چیز ہے. میری ذمہ داری میں والدین کے حکم نہیں, خدا کے حکم کی فرمانی کروں گا. سمجھ گئے؟ تو جہاں بھی والدین کا حکم آ کر ٹکرائے خدا کے حکم سے جی یا شریعت کے حکم سے, تو وہاں پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آسان سی بات ہے, وہاں آپ والدین کی نہیں بلکہ خدا اور شریعت کی پیروی کریں. یہاں پہ سوال کر لوں آپ کی اجازت سے؟ جی آپ نے یہ اگزامپل دیا, ٹھیک ہے, میں نے مان لیا. لیکن ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ والدین ہوتے ہیں وہ ہماری پرابلمس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. جہاں روزے کا سوال آئے تو اگر ماں باپ پیار میں لاڈ میں یا ہماری صحت کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں کہ بھائی نہیں رکھنا ہے تمہیں روزہ, جی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی, تو یہاں پہ تو ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا. میں نے وہی کہا کہ عذر نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات, اور اگر میری صحت کے بارے میں مثلا ٹھیک ہے محبت ایک الگ جگہ ہے, لیکن اگر میری صحت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو ڈاکٹر کرے گا. یعنی اگر آ کر واقعاً ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے لیے مضر ہے روزہ رکھنا, ٹھیک ہے, تو پھر لیکن ایک مطلب نہیں بچہ اٹا کٹا ہے روزہ رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن والدین کی محبت آ رہی ہے کہ نہیں آپ روزہ مت رکھو مثلا, تو یہاں شریعت کا حکم ماننا ہے نہ کہ والدین کا. لیکن اگر واقعاً مجبوری ہے, لیکن واجب میں یہ کنڈیشن ہے, مستحبات کے لیے نہیں ہے شرط. مستحبات کے لیے پھر ماں باپ کا حکم ضروری ہے. مستحبات سے پہلے مطلب کنفیوژن ہو جائے, مطلب کوئی ایسے مستحب کام ہے اور جو مطلب انجام دینا دینی کام ہے, لیکن اگر والدین منع کر رہے ہیں مستحبات میں والدین کا حکم جو ہے وہ پہلے ہے, بعد میں مستحبات ہے. لیکن اگر کہیں حکم والدین کا واجب اور حرام سے آ کے ٹکراتا ہے وہاں ذمہ داری ہے کہ آپ شریعت کے حکم کی پابندی کریں گے, والدین کے حکم جو واجب ہے لازم ہے کرنا ہے یا حرام. مثلا ایک کام حرام ہے جسے والدین کرے کہ اسے کرو, بیٹا کرے. بہت سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ گئے والدین یہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں جبکہ شریعت اجازت نہیں دیتی, تو وہاں شریعت کی پابندی ہے جب واجب اور حرام سے ٹکرائے گا تو, ورنہ والدین کا حکم سر آنکھوں پر ہے. کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ والدین کے حکم کو نہیں ماننا ہے, مگر یہ کہ واجب اور حرام کے مقابلے میں ہو تو
وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ والدین کی بات سے پہلے شریعت اور خدا کی بات کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ. دوسرا ایک اہم نتیجہ جو اس سے لیا جا سکتا ہے، دیکھیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کہہ رہے کہ اگر گناہ کے مرحلے میں تمہیں اطاعت کرنے کی بات آئے کہ جہاں خدا کے لیے گناہ ہو رہا ہو، وہاں کسی مخلوق کی اطاعت مت کرنا، کسی کی نہیں. کب؟ جب مرحلہ گناہ کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں بہت ہوتا ہے، ایک جھوٹ بول دو نا، تمہارا قرض جو ہے وہ مل جائے گا، تمہیں لون پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. مثلاً ارے فلاں کے اوپر یہ تہمت لگا دو، اسے خراب کر دو، خود بخود تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہے کہ مثلاً آپ جھوٹ بول کے لون لے رہے ہیں مثلاً، یا کسی پر تہمت لگا کر، بہتان لگا کر آپ اپنا کام صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی آ کے کہے کہ مثلاً یہ جھوٹ بولو، یہ تمہیں جو ہے تمہارا لون پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا فلاں کی شخصیت کو خراب کر دو، یہ تمہارا کام خود بخود سنور جائے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر گناہ ہے، معصیت ہے، تو کسی کی اطاعت مت کرنا، اپنے فائدے کے لیے بھی، اپنے فائدے کے نہیں. لیے. لیکن یہ آپ نے بات بہت اچھی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا اگر فائدہ ہو رہا ہے اور اس میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں نکل سکتی ہے کر کے، تو ہمیں کر لینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہماری فکر بن چکی ہے. جی ہماری فکر ہے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کا گناہ ہو رہا ہو، کسی کی پیروی اور اطاعت مت کرنا، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنا کہ اللہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، بالکل شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اطاعت میں کہیں بھی ہم خدا کی مخالفت نہ کریں. یا خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمیں اطاعت نہیں کرنی ہے، اطاعت کو چھوڑ دینا ہے. چلیے یہ تو بڑی اچھی طرح سے آپ نے وضاحت کیا اس بات کا کہ جو ہے ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا، وہ ہمیں خود بھی جج کرنا چاہیے کہ کیا امپورٹنٹ ہے کیا نہیں امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک چیز اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مدینہ سے کربلا تک کا جو سفر امام حسین علیہ السلام کا ہے، اس میں ہم لوگ کئی واقعے سنتے رہتے ہیں. کیا کوئی ایک ایسی بات آپ ثابت کرنا چاہیں گے جسے امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی روشنی میں یا ان آیتوں سے ثابت کیا ہو؟ جی ہاں، آپ اگر ملاحظہ کریں تو پہلے ہی مرحلہ کہ جب یزید کا خط آیا ہے مروان کے پاس کہ امام حسین سے، ولید کے پاس آیا کہ امام حسین سے بیعت لے لو، اور جب بیعت کا مطالبہ امام حسین علیہ السلام سے ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا. ساری تفصیل میں جانا نہیں ہمارا موضوع ہے. لیکن جب امام حسین چلنے لگے تو مروان بیٹھا ہوا تھا ولید کے، کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس وقت بیعت لے لو یا سر تن سے جدا کر دو. اگر یہ ہاتھ سے چلے گئے تو پھر یہ کبھی ہاتھ آنے والے نہیں، ہماری زبان میں جسے کہا جائے، جس کا مفہوم یہ ہے. تو امام حسین علیہ السلام مڑے ہیں، اور مڑنے کے بعد آپ نے جو مشہور سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے 33 نمبر کی، جو عصمت اہل بیت ہے، اس کی تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم اہل بیت وہ ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے نجاستوں کو دور رکھا. اس کے بعد امام نے مروان کو خطاب کر کے کہا فَإِنَّكَ رِجْسٌ، تم جو ہو گندگی ہو، نجاست ہو، ٹھیک، اور ہم جو ہے وہ مجسم طہارت ہے. سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے جیسوں کی بیعت کر لیں. بہت سی باتیں کی تھی، لیکن صرف جو قرآن سے استدلال کیا میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید کی کون سی آیت ہے یہ سورہ مبارک ہے احزاب کی آیت نمبر 33 جو بہت مشہور ہے، کہ جو اہل بیت کے طہارت پر دلالت کرتی ہے. مطلب یہ اس کا رابطہ بیعت سے کیسے ہو گیا اس آیت کا؟ امام حسین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رابطہ اس طریقے سے امام حسین پیش کیا کہ ہم پاک و پاکیزہ ہے، نجاستیں، گندگیاں، برائیاں ہمارے قریب نہیں آ سکتی، اور تم جو بیٹھے ہو بیعت کا مطالبہ کرو، تم گندگی ہو، نجاست ہو، برائیوں میں پڑے ہوئے ہو، شراب پیتے ہو. یہ ڈائریکٹ کہا جاتا ہے کہ مطلب قرآن کے حوالے سے ہی آپ کو جواب امام حسین دیا. مکمل جملہ کہا فَإِنَّكَ رِجْسٌ، تم کیا ہو؟ نجاست ہو، گندگی ہو. کیسے ممکن ہے کہ ایک طہارت، پاکیزگی آ کر جو گندگی سے بیعت کر لے، مل جائے، ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر کہا کہ اما سمیتا مروان، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ آپ غور کرتے امام حسین نے پہلے مرحلے میں جب موقع ملا آیت سے استدلال کر کے بتایا کہ ہم اہل بیت طہارت ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ یزید اور تم جیسوں کی ہم بیعت کریں. کر لیں.
چلیے بہت خوب. مطلب اگر ہم لوگ باتیں کرتے رہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہے, ایک نیا نیا پہلو آتے رہتا ہے. لیکن جو یہ سب ہم لوگ باتیں کرتے ہیں, یا واقعات کربلا کی بات کریں, قرآن مجید کی آیتوں کی اگر ہم لوگ بات کریں, تو ان سب باتوں سے ایک عام انسان, زیادہ تر میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا جو سمجھ سکے اسے نتیجہ کیا نکالنا چاہیے. مطلب ہم لوگ ایسا سن کے ایسا لگتا ہے کہ چلو ہم لوگ اس کو سنتے ہیں, تھوڑا سا ثواب مل جائے گا, لیکن اس کا نتیجہ بھی تو کچھ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. دیکھیں بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور واقعی یہ سوال ناظرین کے ذہن میں بھی آنا چاہیے کہ قرآن کا رابطہ امام حسین سے ہماری زندگی میں اس سے کیا, یعنی واقعی سوال ہے مطلب ہمارا کیا لینا ہمارا دینا. کیا, ٹھیک ہے ثواب مل جائے, لیکن ثواب سے ہٹ کے بھی کوئی رابطہ ہے کہ نہیں. ہاں جی ہاں, آپ دیکھیں ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں ایک شبہے کا جواب قرآن سے دیا, پھر آپ نے کہا کہ کوئی دلیل امام حسین نے قرآن سے دی تو ہم نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی. اس کا مطلب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں خود اپنے آپ میں بھی, اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس مطلب تک پہنچ رہے ہوں گے, کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اماموں کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بھی قرآن سے الگ نہیں ہے. صحیح, اوکے, شبہ ہے تو قرآن سے, ہاں دلیل ہے تو قرآن سے. یہ زندگی ہے امام کی, ہم ہیں امام کے پیروکار. اگر میں میری زندگی کی بات کروں نا, قرآن بہت دور اور میں بہت دور. دن بھر میں موقع نہیں آتا کہ وہ فرصت ملے کہ میں اٹھا کے ایک بار قرآن کو دیکھیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر مشکل کا حل, چاہے ہماری مشکل سیاسی ہو, چاہے ہماری مشکل عقائدی ہو, چاہے ہماری مشکل فکری ہو, چاہے ہماری مشکل جسمی ہو, چاہے روحی ہو, ہر مشکل کا حل قرآن کے پاس موجود ہے. اب سوال یہ ہماری غلطی, ہمیں نکالنا نہیں آتا, اور لوگوں کی بھی غلطی سے اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا. بہت اچھی بات. ہماری ذمہ داری کیا ہے اگر ہم نتیجہ لینا چاہیں, کہ ہم قرآن سے انس پیدا کریں, یعنی کیا, روز بروز قرآن سے قریب ہو. جتنے ہم قرآن سے قریب ہوں گے اتنا ہمارے مسائل کا حل قرآن ہمیں پیش کرے گا. مطلب ہماری عام زندگی کی بات آپ کر رہے ہیں. عام زندگی, عام زندگی میں قرآن کو ایک ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک مقدس کتاب ہے, اسے مطلب ہمیں احترام کرنا چاہیے, عزت دینا چاہیے, لیکن عام زندگی میں اس سے اگر ہم اسے یوز کرنے لگیں جی تو شاید وہ جو احترام ہے وہ برقرار رہے گا. جی, احترام برقرار رہے گا, اور ایک بہترین زندگی. قرآن نے بتایا کہ معاشرہ کیسے ہونا چاہیے, ایک گھر کا ماحول کیسے ہونا چاہیے. میں نے آپ سے خدمت کیا, قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو کتاب قرآن میں موجود نہیں ہے. یعنی ہر چیز, ہر پرابلم کا سول قرآن میں حل ہمارے پاس ہے. ضرورت کیا ہے, ہم آئے تو صحیح قرآن کے دروازے تک. تو آپ ہی حضرات فرماتے ہیں, علماء کرام خاص کر, کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں خلوص ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اگر بہت زیادہ فورس کرنے لگو, بہت زیادہ اس چیز کو پڑھنے لگو تو اس سے جو ہے رقت ختم ہو جاتی ہے. اگر قرآن مجید کو ہم لوگ اتنا زیادہ پڑھنے لگیں گے اور بار بار اسے دیکھنے لگیں گے, بار بار چومنے لگیں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پھر ہمارے دل میں جو محبت ہے, جو عزت اور احترام باقی ہے, وہ تھوڑا سا کم ہونے لگے. بہت آپ کا اچھا سوال ہے, میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اس بات کو پیش کروں. آپ دیکھیں قرآن معجزہ ہے کہ نہیں ہے. بالکل, ہم کہتے ہیں معجزہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں معجزہ ہے قرآن؟ میں آپ کو ایک سلوشن بتاتا ہوں. آپ دیکھیں ایک اسٹوری لیجیے, اسٹوری, فلم, سیریل جو بھی ہو, اسے آپ ایک بار پڑھیے, ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد بہت اچھی لگی آپ کو, آپ دوبارہ پڑھیں, 3 بار پڑھیں, بہت اچھی, آپ نے 5 بار پڑھا, 6 بار پڑھا, لیکن ایک بار انسان تھک جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, کافی ہے, بہت پڑھ لیا ہے, نہیں, کہیں نہ کہیں تھک جاتا ہے. 10 بار, 5 بار, 10 بار, 15 بار بہت اچھی ہے تو. لیکن آپ مجھے بتائیے روزانہ آپ کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, قرآن لے کے نہ بیٹھتے ہو, لیکن نماز میں کم سے کم 5 مرتبہ سوروں کی تلاوت کرتے ہیں. بالکل بالکل. تبھی آپ نے کہا کہ بس اب بہت پڑھ لیا حرم کا سورہ, کل سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت پڑھ لیا سورہ مبارک ہے توحید, اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا اعجاز ہی ہے, جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ اس سے قریب ہوں گے, اس کا احترام بھی بڑھے گا, آپ کی معنویت میں بھی اضافہ ہوگا. قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے, جتنا آپ اس سے قریب جائیں گے, سمندر کے پانی کی خوبی ہوتی ہے, پتہ ہے کیا خوبی ہے, جتنا آپ اسے پیتے ہیں پیاس بڑھتی جاتی ہے. ایسے قرآن ہے, جتنا آپ اس سے قریب ہوں گے وہ آپ کو اور اس سے زیادہ قریب کرے گا. اسی لیے اسے ایک معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ ہے قرآن, معجزہ ہے کہ کبھی کوئی پڑھتے پڑھتے تھکتا نہیں, بلکہ میں نے کہا جتنا لوگ غوطہ لگاتے ہیں اتنے ہیرے جواہرات باہر نکالتے. تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ مطلب یہ بھی دیکھا جائے, پڑھنے کا زیادہ ثواب بیان کیا جاتا ہے, لیکن اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور عمل میں بھی اس طرح سے ہمارے نہیں ہے تو دیکھیے, اصل میں وقت کی بات ہے, ہمارا موضوع قرآن ہی پیش کرتا ہے. کہ روایت میں امام نے آداب قرآن, چھٹے امام صادق علیہ السلام نے آداب قرآن بتائے. اس میں امام نے کہا پہلے مرحلے میں پڑھنا
ہاں پڑھنے کے بعد اس میں تدبر غور و فکر کرنا اور تیسرے مرحلے میں اس پہ عمل کرنا. بالکل سمجھ گئے؟ یہ 3 مرحلے پورے ہونے چاہیے. اگر پورے ہو رہے ہیں تو آپ یقین مانیں نہ بہت زیادہ انسان 1 آیت 2 آیت بھی اگر روز دیکھتا رہے اپنی زندگی میں لاتا رہے خود دیکھا کہ قرآن نے اس کی زندگی بدل دی ہے. بے شک. اعجاز ہے. پہلا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے قریب کریں, خدا سے توفیق مانگیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے. چلیے اب بات کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بات کریں امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید کی. اب جنگ کے میدان کی اگر بات کریں اور جنگ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام موجود ہیں اور وہاں پہ کسی کے شبہے کو امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید سے دور کیا ہے, ان آیتوں کا حوالہ دے کے. جی آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا کہ واقعاً اگر ائمہ کی زندگی ہم دیکھیں تو بالکل بھی قرآن سے الگ نہیں ہے. اور آپ کا سوال یہ بہت اچھا کہ میدان جنگ میں آپ غور کریں جب جنگ ہے جی وہاں بھی امام قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنی باتوں کو پہنچا رہے ہیں. جی جی غور کریں تاریخ نے لکھا اشز بن قیس یہ وہ شخص ہے کہ جو آخر تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے والد امام علی علیہ السلام کا مخالف رہا اور ہمیشہ امام کے جنگوں میں جو ہے امام کے مقابل میں رہا. اس کا بیٹا ہے جس کا نام تاریخ نے محمد لکھا, محمد بن اشز بن قیس. یہ وہی شخص ہے جس نے کوفہ میں جناب مسلم کو گرفتار بھی کیا تھا. اور جب یہ کربلا آیا ہے تو پسر سعد کے ساتھ تھا, لشکر یزید میں تھا. اور جب امام حسین ایک بار خطبہ دے رہے تھے, بہت سے خطبے امام حسین کے جیسا کہ ہمارے ناظرین سنتے رہتے ہیں, اس خطبے کے بعد اس نے کہا کہ ہم تمہیں کیوں احترام کریں تمہارا, ہم کیوں تمہاری باتوں کو مانیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, اس کی کتاب کو مانتے ہیں, آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. جی یہ شبہ ہے اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کو بھی ورغل آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے خدا کی حد تک قرآن کی حد تک ہم قرآن کو مانتے خدا کو مانتے, کیوں آپ کو مانیں. جب اس نے یہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے سورہ مبارکہ آل عمران کے آیت نمبر 33 کی تلاوت کی. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, کہ پروردگار عالم نے چن لیا ہے, منتخب کر لیا کس کو, جناب آدم کو, جناب نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو. امام حسین السلام کہتے ہیں کہ محمد یہ بتا یہ آل ابراہیم سے مراد کون. پھر امام نے خود وضاحت کی کہ اگر تو اس بات کو جانتا ہے تو جان لے کہ ابراہیم اور اسماعیلی کے نسل سے میرے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں ان کا نواسا ہوں. اگر اس اعتبار سے آل ابراہیم کو تو دیکھے گا تو ہم وہی ہے جو آل ابراہیم میں شامل ہے. لہٰذا خدا کہہ رہا ہے ہم نے منتخب کیا ہے, ہم نے چن لیا ہے, تو ہم خدا کے چنندہ لوگ ہیں, خدا نے ہمارا انتخاب کیا ہے, خدا نے ہمارا سلیکشن کیا ہے. لہٰذا اگر تو خدا کو مانتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے تو تیری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی مانے اور ہماری باتوں کو بھی قبول کر کے ہمارا احترام کرے. اور یہی حجت ہم آپ کے سامنے تمام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ تم سمجھو اس بات کو کہ ہم ہی وہ ہے جو آل رسول ہے, آل ابراہیم ہے, اور یہی آپ کو نجات تک اور یہی آپ کو کامیابی تک لے کر جائے. اچھا یہ جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اکثر امام حسین علیہ السلام نے جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو پہچانوایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں. تو مطلب ان آیتوں کے حوالے سے ہی ارشاد فرما رہے تھے کہ جب بھی اپنے آپ کو پہچانوا رہے تھے. بعض اوقات امام نے ڈائریکٹ بھی پہچانوایا اپنے آپ کو, لیکن بعض اوقات جو ہے وہ آیتوں سے بھی ثابت کیا ہے. اور مصلحت امام خود امام جانے, جہاں ضرورت تھی کہ ڈائریکٹ آ کے کہتے ہیں وہاں ڈائریکٹ کیا, جہاں ضرورت تھی کہ شبہ پیدا کیا جیسے یہ شبہ پیدا کر رہا تھا امام نے آ کے اس شبے کا جواب آیت سے دیا تاکہ لوگوں کے ذہن غلط طرف نہ جانے. یہ اور بات ہے کہ کسی کا دل مردہ ہو جائے کہ حجت خدا کی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. امام نے بھی فرمایا, امام نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں حرام غذا ہے اور میری باتیں تم تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس لیے امام نے جو ہے بعض مقامات پر قرآن کا استعمال کیا, بعض مقامات پر یوں بھی آ کر اپنے آپ کو پہچانا, جہاں پہ جیسی ضرورت تھی, جیسی ضرورت جیسی مصلحت تھی ویسے امام نے پیش کی. اوکے اچھا یہ پہچانے کہ مطلب اس طرح سے لوگ مطلب پہچانتے نہیں تھے کہ جس طرح سے امام بیان فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں. کچھ لوگ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے جیسا کہ تاریخیں آپ سنتے ہیں کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اندھیرے میں رکھے گئے تھے. جیسے آپ نے امام علی والا تذکرہ سنا ہوگا, یا ضربت لگی ہے تو کسی نے کہا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے,
یعنی آپ محسوس کر رہے ہیں جو بالکل. تو اس طریقے سے کچھ لوگ اندھیرے میں بھی تھے جن کو یہ بتانا بہت زیادہ ضروری تھا کہ ہم کون ہیں. اور ہمارے پاس جو اس میں سے بہت سارے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہی نہیں تھا. ہاں. اور بہت سارے لوگ ہمارے پاس جناب حر کا تذکرہ ہے اس لیے کہ جناب حر اپنے لشکر کے سردار تھے. لیکن ایسا نہیں کہ صرف جناب حر آئے, اور بھی تاریخ میں بعض نام لکھے جو نکل کر امام حسین تک آ گئے. یہ امام حسین کے وہ اقوال تھے, یہ جو باتیں تھیں جنہوں نے پہچانا وہ چل کر امام حسین تک آ بھی گئے. چونکہ جناب حر کا تذکرہ اس لیے راستہ روکا تھا, اپنے 1000 کی ٹکڑی اور فوج کے سردار تھے, اس لیے تاریخ نے اتنے کر و فر سے لکھا. ورنہ ایسا نہیں کہ صرف جناب حر ہی آئے, اور بھی بہت سے لوگ تھے جو پسر سعد کے لشکر سے نکل کر امام حسین سے ملحق ہوئے اور امام کے رکاب میں اپنی جان دی. یہ وہ امام کے خطبات اور اقوال کا نتیجہ تھا جو امام حسین تک چل کر آئے. بالکل. اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب میدان جنگ میں امام اپنے آپ کو پہچانوا رہے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ لوگ جاننے لگے تھے. بالکل. جی مولانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ کے پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں, خود اپنے ناظرین کے بھی کہ وہ وقت نکال کر ہمیں سنتے ہیں اور امید ہے کہ استفادہ بھی کرتے ہیں. بالکل لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں گے, اور لوگوں کے فیڈ بیک جب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں چینل ون کا. بہت شکریہ. اللہ قبول کرے خدمتوں کا. الہی آمین. جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو ہم لوگ یہاں پر ختم کرتے ہیں, اور لیکن ابھی سوالات اور بھی ہیں, کئی اور جو شبہات ہیں انہیں دور کرنا ہے, کیونکہ یہ جو پروگرام کے ذریعے جواب دیے جا رہے ہیں مولانا صاحب کے ذریعے, یہ وہ جواب ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر دیا تھا. تو یہ جواب جو آج کے دور میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا, وہی جواب آپ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جو اس کی آنے والی نشریات ہے اس میں کئی اور بھی سوالات ہوں گے, اور جاننے کی کوشش کریں گے کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کے حوالے سے سوال کے جوابات دیے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.